اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں پارے سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ سورہ اعراف کا مطالعہ چل رہا ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے، تو مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں توحید، رسالت اور آخرت، اس میں سے یہاں پر رسالت کا بیان ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا کسی بھی فنڈامنٹل بیلیف کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، تو اس کے کچھ پرنسپلز کا تذکرہ ہوتا ہے جن کے اوپر وہ پورا بیلیف سسٹم کھڑا ہوتا ہے۔ تو رسالت کا جو بیلیف ہے، رسالت کا جو عقیدہ ہے، اس کے بارے میں قرآن نے یہ توجہ دلائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں۔ جس طرح سے اللہ نے کچھ فزیکل لاز پیدا کیے جنہیں ہم طبی قوانین کہتے ہیں، جن کے اوپر فزکس کھڑی ہے، کیمسٹری کھڑی ہے، بایولوجی کھڑی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے کچھ اخلاقی قوانین بھی ہیں جن کے اوپر یہ دنیا چل رہی ہے۔ ان اخلاقی قوانین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو، اپنے رسول کو جھٹلا دیتی ہے تو پھر اس کے اوپر ایسا عذاب بھیجا جاتا ہے جو کہ عذاب استیصال ہوتا ہے، یعنی جڑ سے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور کسی بھی بستی میں جب ہم نے کوئی نبی بھیجا اور اس نے دعوت کا آغاز کیا، لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا، اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، تو ہم نے لوگوں کو پکڑا مصیبتوں میں اور تکالیف میں، آزمائشوں میں، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، آوزاری کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے برائی کو اچھائی سے بدل دیا، حتی عفو، یہاں تک کہ جب وہ حد سے بڑھ گئے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کو یہ تکلیف پہنچی تھی، یہ مصیبت پہنچی تھی، فأخذناہم بغتہ، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ شروع میں اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن جب لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ برائی کے بدلے میں بھلائی لے آتے ہیں، خوب ان کو آسائش، خوب اپنی نعمت اس سے نوازتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی نعمتوں میں خوب کھیلنے لگتے ہیں اور خوب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس وقت اچانک عذاب آ کے ان کو پکڑ لیتا ہے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا اللہ کی سنت یہی رہی ہے قوموں کے بارے میں کہ پہلے چھوٹی چھوٹی پکڑ آتی ہے اللہ کی طرف سے تاکہ توجہ کی جائے، لیکن اگر توجہ نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی پکڑ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے کرونا وائرس آیا تھا، اب پوری دنیا ایک طرح سے اس کے لپیٹ میں آ گئی، پھر انہوں نے سمجھا کہ شاید ویکسین سے ہم نے کیا کیا، اس کو کیٹر کر لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ لمبی ڈھیل دیتا ہے تاکہ خوب ذرا غفلت کا شکار ہو جاؤ، جیسے کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو وہ اچانک آئے گی، انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایمان نہیں لانے والے ان کو ڈرایا۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا ہدایت نہیں ملی ان لوگوں کو جو کہ وارث بنے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد، یعنی جو بعد والی نسلیں ہیں، جو پہلی نسلوں کی وارث بنی ہیں، کیا انہیں ہدایت نہیں ملی؟ کیا انہوں نے سبق نہیں سیکھا اس بات سے کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں ان کے گناہوں کے سبب جو ہے وہ عذاب پہنچاتے، وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے پس وہ سن بھی نہ سکتے۔ تو گویا پیچھے آنے والی نسلوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی نسلوں سے سبق سیکھو،
بڑی بڑی تہذیبیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، بڑی بڑی قومیں جو ہے وہ ماضی میں ہو گزری ہیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ آج سے ہزاروں برس پہلے یہ قومیں گزری تھیں، آج بھی ان کے کھنڈرات، ان کے آثار قدیمہ جب ہم سعودی عرب کا سفر کریں، جارڈن کا سفر کریں یا ایجپٹ مصر کا سفر کریں تو بہت ساری سابقہ قوموں کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے کہ پیرامڈز ہیں، رحم مصر ہے، اسی طرح سے قوم سمود، قوم عاد کی جو بستیاں ہیں تو ان کے آثار ہمیں ملتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آنے والی نسلوں نے پہلی نسلوں سے سبق کیوں نہیں سیکھا، وہ بھی ان کی روش کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی تہذیبیں اللہ نے تباہ کر دی۔ اب اس کے بعد بھی دیکھیں، اب آپ گریکس تھے، یونانی تھے، پھر رومنز آئے، آج کل اب آپ دیکھ لیں کہ امریکنز ہیں، رشینز ہیں، چائنیز ہیں، اب بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک وقت گزرے گا اور اس کے بعد کوئی ان کو جانے گا نہیں، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تاریخ اور ہسٹری کی صفحات کے اندر کہاں وہ گم ہو گئے۔ تو بعد میں آنے والے کو یہ بات کہے گی کہ اپنے انسسٹر سے، اپنے آباء و اجداد کے حشر سے سبق سیکھو۔ مطلب ہسٹری یا تاریخ کا مطالعہ کس نظر سے کرنا چاہیے؟ عبرت کی نظر سے کرنا چاہیے۔ تو تاریخ انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اگر انسان سیدھا رہنا چاہے کہ اپنے پچھلوں کی غلطیوں سے میں اپنے لیے جو ہے وہ اصلاح کی گنجائش پیدا کروں۔ نیکسٹ آیات کے اندر آزمائش کے وقت میں یہ بتایا گیا کہ صبر کی دعا کیسے کی جائے۔ فرمایا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا۔ یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی۔ اب آل فرعون کی طرف سے ان کے اوپر سخت قسم کا تشدد ہو رہا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، جیسا کہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور روایات میں بھی ملتا ہے۔ کیونکہ فرعون کو یہ خبر دی تھی جادوگروں نے کہ تمہاری سلطنت کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت اور حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا، اور وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو بہت سخت آزمائش میں تھے، غلامی میں تھے یہ آل فرعون کے جو مقامی لوگ تھے، قبطی تھے ان کے، اور وہ ان سے بری طرح سے جو ہے وہ کام لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں فرعون سے کہ تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پہ ایمان لے آئے۔ تو جب ان کی تکالیف اور ان کے مصائب بڑھے تو اب انہوں نے یہ دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی دعائیں بھی جو ہے نا بعض اوقات بہت سی کیفیات اور معنی پیدا کرتی ہیں۔ بہت سے معاملات میں آزمائش انسان کی اتنی کڑی ہو جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب صبر آ ہی نہیں رہا۔ تو اب وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ صبر تو نہیں آ رہا، صبر جیسے کوئی بالٹی ہوتی ہے نا پانی کی، انڈیل دے ہمارے اوپر، تو ایسے کوئی صبر جو ہے وہ ہمارے اوپر انڈیل دے، چلو اسی بہانے ہمیں کچھ صبر آ جائے۔ تو ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمارے اندر جو ہے وہ آپ صبر انڈیل دیں، وتوفنا مع المسلمین، اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ فوت کرنا۔ تو جب بھی انسان بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہو، جب بھی انسان کی کوئی سخت تکلیف آزمائش آئی ہوئی ہو، تو اس وقت پھر یہ دعا کرے کہ جب انسان کو صبر نہ آ رہا ہو۔ نیکسٹ کیا ہے کہ آل فرعون کے اوپر جو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ اب وہ تو جو آخری عذاب تھا نا کہ سمندر میں ان کو غرق کیا گیا، وہ تو آخری تھا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی ان کو پکڑ کے اندر پکڑا تھا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ تو جب بھی ان کے اوپر کوئی چھوٹا سا عذاب آتا تھا تو 9 قسم کی ان کو نشانیاں دکھائی گئیں، جن میں سے 7 تو عذاب تھے۔ مینڈکوں کا عذاب ان کے اوپر آیا پچھلی آیات کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو کہ جو بھی چیز یہ اٹھاتے تھے تو اس میں سے مینڈک نکل آتا۔ جوؤں کا عذاب، ہر چیز کے اندر جوئیں پڑ گئیں۔ خون کا عذاب، ہر چیز کے اندر سے خون نکل آتا تھا۔ تو یہ آل فرعون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو وقتاً فوقتاً یہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کے کہ کسی نہ کسی پکڑ میں آ جاتے تھے۔ تو اب جب بھی ان کے اوپر کوئی اس قسم کا عذاب آتا تھا کہ ہر چیز سے، کھانے پینے کی چیز سے خون نکل رہا ہے، ہر برتن میں سے مینڈک نکل رہا ہے پھدک پھدک کے، تو جب بھی کوئی ایسا عذاب آتا تھا قالوا یا موسیٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، تو دوڑتے دوڑتے آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تو بڑا تعلق ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسرَائِيلَ، اگر آپ نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا، یعنی آپ کی دعا سے عذاب ہم سے ٹل گیا، تو ہم لازماً آپ کی بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 مقاصد کے تحت آل فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔
ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا. بنی اسرائیل کو جو آبائی گاؤں تھا یا آبائی علاقہ تھا وہ فلسطین تھا. تو فلسطین سے ہجرت کر کے وہ لوگ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آ گئے تھے. اس کے بعد سے یہ لوگ مصر میں تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ تھے، تو اس زمانے میں تو انہوں نے بڑا اچھا وقت پاس کیا، لیکن بعد میں جب وہاں پہ اقتدار جو ہے وہ چینج ہوا تو اب یہ سلیوری میں چلے گئے. چونکہ یہ فارنرز تھے تو ان کو سلیو بنا لیا گیا. غلامی کی زندگی انہوں نے پھر وہاں صدیوں تک گزاری ہے. تو اب وہ آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور انہیں کہتے تھے کہ یہ جو بنی اسرائیل جن کو آزاد کروانا آپ کا ایک مقصود بھی ہے، آبجیکٹیو بھی ہے، تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے، آپ کے ساتھ بھیج دیں گے مصر سے. آپ بے شک ان کو فلسطین لے جائیں اور آپ کے اوپر بھی ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کی بھی بات ہم مان لیں گے، دونوں کام کر لیں گے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آل فرعون کو جو ہے وہ ایمان کی دعوت دیں. فلما کشفنا عنہم الرجس الی اجل ہم بالغوا اذا ہم ینکثون. تو بس جب ہم ان سے وہ عذاب جو ہے وہ کھول دیتے تھے، وہ جو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی تھی، جب ہم ان سے وہ پکڑ اٹھا لیتے تھے ایک وقت تک کے لیے، تو پھر وہ وعدے کو توڑ دیتے تھے، یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے. تو جب بھی کوئی پکڑ آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آتے، ان سے دعا کی درخواست کرتے. حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں گے، تو آپ ان سے اس عذاب کو اٹھا لیں. تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لیتے تو پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے. فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا سمندر کے اندر. بانہم کذبوا بآیاتنا، اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان آیات سے کیا تھے؟ بے پرواہ تھے. پھر آخری جو عذاب ان کے اوپر آیا ہے جس کا تذکرہ آگے چل کے آئے گا، تو پھر جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، اب بہت ہو چکا. اس سے پہلے تمہیں 9 جو ہے دفعہ موقع دیا جا چکا، لیکن تم نے توجہ نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نیکسٹ آیات میں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ. اچھا، یہاں سے جب یہ نکلے ہیں مصر سے، تو یہ پورا صحرائے سینا ہے درمیان میں، یہ سارا ان کا روٹ ہے، اور یہ وہ جگہ جہاں یہ بھٹکتے پھرتے رہے، ٹھیک ہے، رستہ بھول گئے تھے. پھر یہاں سے یہ نکل کے پھر یہاں پہ فلسطین میں پہنچے. تو اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بحث پیدا کر دی، جیسے ہمارے یہاں ایتھیسٹ ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کا اعتراض پیدا کرنا. دیکھیں جی، قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ سمندر عبور کر لیا تھا. تو سمندر کون عبور کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، باہر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. تو سمندر کوئی کیسے پار کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے مطلب اس قسم کے اعتراضات وہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ انہیں ایک تو قرآن کا بھی نہیں پتہ ہوتا، دوسرا انہوں نے کوئی ماڈرن یا سوشل سائنسز کا بھی ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا. تو قرآن کا جو جغرافیہ ہے اس کے اوپر سید سلمان ندوی کا بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. قرآن کے جغرافیے کو دیکھنا بہت ضروری ہے قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو یہ بیسیکلی ان کا روٹ تھا. اس کو جو ہے وہ نہر سوئز کہتے ہیں. تو یہاں سے یہ چھوٹی سی پٹی تھی، یہ نیچے آ کے سمندر کے ساتھ جو ہے وہ مل رہی ہے. تو یہ چھوٹی سی پٹی تھی جو انہوں نے کراس کی تھی. یہ دریا کی طرح ہی بن رہا تھا. اصلاً یہ سمندر کا حصہ تھا، لیکن جہاں سے انہوں نے اس کو کراس کیا وہاں سے وہ دریا کی طرح بن رہا تھا. تو یہ وہ والا نہیں جیسے ہمارے یہاں سمندر کا کانسیپٹ ہے کہ کراچی کے ساحل پہ جائیں تو آپ یہاں سے کیسے جو ہے وہ پار کریں گے سمندر کو. خیر بہرحال یہ بات تو درمیان میں ایسی آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہاں صحرائے سینا سے گزر رہے تھے تو صحرائے سینا کے اندر ہی پھر وہ مقام تھا کوہ طور کا. تو جب کوہ طور کے پاس پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا لیا، اور 40 دن اور رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کوہ طور کے اوپر گزارے. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آ گئے ہمارے وعدے کے وقت، اور انہی دنوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی جو تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی. وکلمہ ربہ، حضرت موسیٰ سے ان کے رب نے کلام کیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا. قال ربی ارنی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار آپ مجھے اپنا آپ دکھا دیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی جب اللہ سے گفتگو کی، اب اس کی جب لذت اور مٹھاس محسوس کی تو دل میں ایک شوق بڑک اٹھا کہ میں اللہ کو دیکھوں. قال لن ترانی، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل، لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں. فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو تم عنقریب مجھے دیکھ لو گے.
یعنی میں اس کے اوپر تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو آپ بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب آپ کے رب نے پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی، جعلہ دکا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق، جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو اور موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ آپ بہت بلند اور برتر ہیں، آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، تو میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلا ایمان لانے والے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو واقعتاً نہیں دیکھا جا سکتا، تو دنیا میں اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں یہ بات ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے، احادیث میں بھی ملتی ہے کہ قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، یعنی بالکل اس طرح سے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا کیا تعلق ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو لوگ پیروی کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کی، جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ امی سے مراد کیا ہے؟ جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو۔ پڑھنا لکھنا ایک سکل ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے۔ پڑھنا لکھنا جو ہے وہ کوئی علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں ہمارے یہاں جو یہ حضرات بینرز وغیرہ لکھتے ہیں تو یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انڈر میٹرک ہوتے ہیں یا مڈل پاس بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ پریکٹس کی وجہ سے ان کی جو کتابت ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پڑھنے لکھنے کا تعلق جو ہے وہ سکل سے ہے، علم سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے، کیونکہ آپ کے پاس وحی کا علم تھا۔ تو یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلس پوائنٹ تھا۔ اب بہت سے لوگ اس کو عیب بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ عیب نہیں ہے۔ وہ اس کو عیب سمجھنے کی وجہ سے امی کا ترجمہ مطلب بہت کچھ اس میں تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ امی کے لفظ کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن نے یہی تو بات کہی ہے کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو یہ لوگ کہتے کہ جی انہوں نے قرآن اپنی طرف سے لکھ لیا، اپنی طرف سے لکھ لیا۔ تو یہی تو آپ کا میریکل ہے، یہی تو آپ کا معجزہ ہے، یہی آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اور پھر آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی، کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں، یعنی مغرب میں رہنے والے پروفیسر جو مشرق کا یا اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ان میں سے ایسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جیسے منگمری واٹ وغیرہ ہیں، اس طرح سے اور لوگ ہیں جو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جیسے شاعر مطلب اچھا کلام کہہ لیتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ جذبات تھے، وہ یہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر یہ چینج چاہتے تھے، تو انہوں نے مطلب اس کے لیے کچھ کلام کہا اور اس کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو اس قسم کی وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ جی وہ خباثت وغیرہ وہ کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ پہلے وہ یہ بناتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور پوری وہ اس کو سیرت کے ساتھ جوڑ کے وہ یہ واقعہ وہ واقعہ فلاں سے آپ نے سیکھا، فلاں سے سیکھا۔ وہ قرآن بھی اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جی فلاں جو ہے اس سے آپ جو ہے وہ سیکھ کے آتے ہیں یہ پڑھنا لکھنا، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو وہ نبی امی، وہ مطلب نبی کہ جن کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں۔ تورات اور انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ جب تحریفات ہوئیں تو بہت کچھ تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات اور انجیل میں سے نکال دیا گیا۔ یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ یہ معروف ہے، ٹھیک ہے، اس معروف کو تم نے عام کرنا ہے، یہ منکر ہے، یہ برائی ہے، اس کو تم نے روکنا ہے، اس سے تم نے منع کرنا ہے، اور طیب تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، پاکیزہ ہر چیز پاکیزہ جو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو خبیث چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ تم سے اس بوجھ کو اور ان توقوں کو، توق یعنی جو گردن میں ڈالا جاتا ہے، اس کو اتار پھینکتے ہیں جو تمہارے کندھوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ رسومات تھے جو اس زمانے میں عام تھیں۔ دور جاہلیت کے اندر بہت سی رسومات تھیں، لوگ ان رسومات کے اوپر چلتے تھے اور اس کو دین سمجھتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جاہلیت کی ان رسم و رواج کا خاتمہ کیا۔ آج بھی ایسے رسم و رواج ہمیں سوسائٹی میں مل جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع کے ساتھ ہم نے بہت سی رسومات کو خاص کر لیا۔ اب ان رسومات کی وجہ سے وہ شادی بیاہ بہت مشکل ہو گئی ہے، وہ میرج کانٹریکٹ کیا ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا ہے، ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی امپاسبل، ناممکن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مہندی کی رسم ہو رہی ہے، اسی طرح سے اور مطلب اس قسم کی رسموں کی وجہ سے وہ اخراجات بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ اب کوئی بھی نوجوان جو ہے وہ یہ کہتا ہے اچھا اتنے ہمارے پاس 15-20 لاکھ 25-30 لاکھ ہونے چاہیے تو پھر ہی شادی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بہت سمپل تھا، ایک میرج کانٹریکٹ تھا، ایجاب و قبول تھا، بس چند لوگ اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح میں یہ معاملہ تھا کہ ولیمے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ 15-20 بیٹھے تھے تو ان کو کہا کہ گھر سے کچھ لے کے آ جاؤ، تو جس کے گھر میں جو کچھ تھا وہ لے کے آ گیا، تو ان سب کو جمع کر کے ایک حلوہ سا تیار کیا گیا، سب کے سامنے پیش کر دیا گیا، یہ ولیمہ ہوا۔ اسلام نے چیزوں کو بہت سمپل رکھا ہے، سادہ رکھا ہے، ان کو آسان بنایا ہے۔ ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی کیا کرتی ہے، بہت ساری چیزوں کو مشکل بنا دیتی ہے، قدغنیں لگا دیتی ہے۔ اسی طرح فوتیدگی کے ساتھ ہماری بہت ساری رسمیں جڑ گئی ہیں، تیجا ہے، چوتھا ہے، 40واں ہے، آپ نے جمعرات کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب اس میں آپ نے مولوی صاحب کو بھی 40 دن تک مرغا بھیجنا ہے، نہیں تو آپ کا مردہ جو ہے وہ بخشوایا نہیں جائے گا۔ گاؤں دیہات میں یہ عام ہے، یہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میت کی طرف سے کچھ صدقہ کر دیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، غریبوں کو، مساکین کو کھانا کھلا دیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے ہمارے یہاں یہ رسم بن گئی ہے کہ جو نہیں کرتا بیچارہ غریب، ٹھیک ہے، تو اس کو پوری برادری جو ہے وہ کیا کرتی ہے، باتیں بناتی ہے، اور اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میری ناک کٹ جائے گی۔ تو کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ قرض لے کے یہ رسمیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کے لیے قرض لیا جائے۔ تو شادی بیاہ کا موقع کیا کم تھا کہ جس کے لیے لوگ جو ہے وہ رسمیں پوری کرنے کے لیے قرض لیتے تھے؟ اب کوئی مر بھی جائے تو اس کے اوپر بھی، مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارے جن کا کوئی فوت ہو گیا ہوتا ہے اس کا غم تو علیحدہ ہے، انہیں زیادہ غم یہ پڑ جاتا ہے کہ یہ جو گھر میں آ کے بیٹھ گئے انہیں 4 دن تک کھانا کھلانا ہے، انہوں نے کچھ کھائے بغیر جانا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فوتیدگی کے موقع پہ جو ہے وہ بریانی کی پلیٹوں میں جس طرح سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں بوٹیاں تلاش کی جا رہی ہوتی ہیں، تو لگتا ہی نہیں کہ یہاں کوئی فوت ہوا ہے یا یہ کوئی غم کا مقام ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان رسموں کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسموں کو ختم کرنے کے لیے آئے، رسموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا سوائے اسراف کے، فضول خرچی کے۔ اور یقین مانیں اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے شادیوں پہ، اور شادیاں پیسوں سے نہیں چلتی۔ کئی شادیوں کو میں جانتا ہوں، پرسنلی میں جانتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کیسز آتے رہتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، ملینز لگ گئے ان کے اوپر، 17-18 دن شادی چلی بس۔ اب رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، وہ لڑکا بھی کہہ رہا ہے میں نے اتنے ملین لگا دیا شادی پہ، 17-18 دن میری چلی ہے۔ یہ ہے، اس کے بجائے بچوں کے اوپر محنت کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو میرج کورسز کروائیں، انہیں بتائیں کہ بھائی یہ اب بچوں کے اندر کوئی برداشت ہی نہیں رہ گئی، نہ بچی کے اندر کوئی برداشت ہے، نہ بچے کے اندر کوئی برداشت ہے، کوئی ان کی کاؤنسلنگ ہی نہیں کر رہا، کوئی ان کی تربیت ہی نہیں کر رہا۔ وہ کروڑوں روپے شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، ایک ہفتہ شادی نہیں چلتی، فائدہ اس کا پیسے خرچ کرنے سے کوئی مطلب رشتے مضبوط نہیں ہوتے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں تربیت کرنے سے، اور تربیت سرے کو ہے کوئی نہیں، وہ برائے نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسوم و رواج کو ختم کیا اور سوسائٹی کے اندر، معاشرے میں اعتدال پیدا کیا۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ یہ جو مختلف رسوم و رواج ہم نے عام کر دیے اور لوگوں نے اس کو فرض کا درجہ دے دیا، اگر کوئی نہیں کرتا تو لوگ اس کو باتیں بناتے ہیں۔ اب ایک بندہ بعض اوقات سمجھتا ہے کہ میری استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کو باتیں بنائی جاتی ہیں۔ کوئی نوجوان دین کی طرف آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے شادی سادہ طریقے سے کرنی ہے، تو اب اس کے گھر والے کہتے ہیں ہاں اب برادری میں ہماری ناک کٹواؤ گے، اب ہم جو بارات آئے گی اس کو کھانا بھی نہیں دیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی چائے پلا دو، لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ مسجد میں آ کے نکاح کروا لو، کیا حرج کی بات ہے؟ تو یہ ہمیں اس کو سمپل کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں جو افورڈ کر سکتا ہے وہ تو کر سکتا ہے، وہ جو دوسرا جو ہے اس کے لیے وہ جو فرض کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں وہ رسوم و رواج، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ جو لوئر کلاس ہے وہ پستی رہتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اگلی آیات کے اندر کیا کہا گیا؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ پس جو لوگ ایمان لے کے آئے اس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وعزروہ، اور جنہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کی نصرت کی،
اور آپ کی تعظیم کی اور اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی کام تو نہیں تھا، دین کا کام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئی ہے نا، تو آپ کی کوئی ذاتی لڑائی تو تھی نہیں ہے، کوئی جائیداد کا جھگڑا تو قریش کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ کے دین کے لیے سب برداشت کیا۔ آپ کے چچا شہید ہوئی ہے، اللہ کے دین کے لیے ہوئی ہے۔ آپ کے خاندان کے کئی لوگ شہید ہوئے، اللہ کے دین کے لیے ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان کون ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، پھر صرف ایمان نہیں لاتے، پھر آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ کی مدد سے مراد اس دین کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ فریضہ دنیا سے جانے کے بعد ہمارے سپرد کر دیا نا، اپنی اس امت کے سپرد کر دیا۔ یہی کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، جو آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پڑھایا، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب جو تم میں سے یہاں موجود ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو وہ ان کو پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف محبت کا تعلق نہیں ہے کہ محبت کا اظہار ہم نے کر دیا اور ہم کہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، نہیں، صرف اتنا کافی نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دو طرفہ تعلق ہے، آپ سے انتہائی درجے میں محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی درجے میں اطاعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عمر سے کہ آپ کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا کہ اچھا، کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ تو اب وہ تھوڑے خاموش ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی تک فیلنگ نہیں ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، سوچ میں پڑے، اور پھر کہنے لگے کہ الآن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت، یہ تو آپ کے ساتھ تعلق کی ایک ڈائمنشن ہے۔ دوسری ڈائمنشن کیا ہے؟ آپ کی اطاعت۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہیں ہو جاتی جو میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی جب تک اس کی خواہش نفس قرآن کے تابع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اور آپ کے ساتھ محبت کا تعلق بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے یہاں ان چیزوں کو تقسیم کر لیا۔ ایک طبقے نے صرف محبت کو پکڑ لیا کہ نجات کے لیے صرف محبت کافی ہے، ایک طبقے نے صرف اطاعت کو پکڑ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صرف اطاعت کافی ہے۔ نہیں، دونوں قسم کا تعلق ہونا چاہیے۔ جذباتی تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضروری ہے، جذباتی وابستگی ہونی چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک نوجوان نے آج کل میں ایک سوال کیا، تو مجھے جو سمجھ میں آئی میں نے اس کو جواب دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو بہت دل کرتا ہے، اور بہت شدت سے دل کرتا ہے۔ تو اب بندہ کیا کرے؟ اپنے ان ایموشنس کو کہاں لے کے جائے، کیا کرے؟ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے، اب یہ جذبہ قابل قدر ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ ہماری محبت اللہ کے رسول سے صرف شعوری نہیں ہونی چاہیے، ذہنی محبت نہیں، ذہنی محبت کوئی محبت نہیں ہوتی، محبت بیسیکلی جذباتی محبت ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے علماء نے کہہ دیا کہ جی اصل میں محبت سے مراد شعوری محبت ہے، یہ وہ والی نہیں جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے یا والدین کے ساتھ، نہیں، جذباتی محبت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جیسے آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ اس سے محبت کو محسوس کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے گلے سے سینے سے لگاتے ہیں، اور آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بندے کو احساس ہو کہ ہاں میری اللہ کے وسلم سے ملاقات ہو، میں آپ کے گلے لگ جاؤں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو پیار کروں۔ تو صحابہ کرام کی یہی محبت تھی، اور کیسی تھی، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنا سینہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگانے کے لیے بیتاب ہوتا تھا، کوئی آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتا تھا، اور کوئی آپ کا جو ہے وہ بوسہ لینے کے لیے جو ہے وہ بے چین رہتا تھا۔ تو یہ ایموشنل محبت ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور یہ مقصود ہے، اور یہ پیدا ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔ سیرت کا مطالعہ بندہ کرے، درود شریف جو ہے وہ کثرت سے اس کا اہتمام کرے،
تو سیرت کا مطالعہ مطلب سیرت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، کتنی قربانیاں دی، اور ہر دوسرے واقعے کے اوپر ایسے جیسے انسان کا دل کرتا ہے دھاڑے مار مار کے روئے، ایسی انسان کی صورتحال ہو جاتی ہے، انسان کے لیے اپنے جذبات کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قربانی ہے، بہت زیادہ قربانی ہے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے لیے کہ ہماری یہ جو محبت کی جہت ہے یہ حرکت میں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا اطاعت، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ جی بس محبت کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں لڑ رہے ہوں اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہوں، اور ایسے میں کوئی عاشق جو ہے وہ مدینہ کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور عشق کے دعوے کر رہا ہو کہ میں عاشق رسول ہوں، یہ تو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس وقت اجنبی بن چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس وقت اجنبی ہے۔ اب وہ دین کی نصرت کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا، جس دین کی بنیاد پہ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، وہ اس دین کو وقت نہیں دے رہا، وہ اس دین کو پریکٹس نہیں کر رہا، نہ اس دین کو پروپوگیٹ کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اس کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعوے کر رہا ہے کہ جی مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ ایسی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ یار پانی کا ایک گلاس پلا دینا، اور وہ جواب میں کہے کہ ابا جی محبت تو بڑی ہے آپ سے، پانی کا گلاس نہیں پلا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اطاعت بہت ضروری ہے، فرما برداری بہت ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اتباع بہت ضروری ہے۔ پھر ہمارے یہاں مسکنسیپشنز ہیں، مختلف فرقوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ڈال دی ہیں۔ میں پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہا تھا تو ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے میرا حلیہ دیکھا تو شاید وہ حلیے سے کچھ پہچان لیا کہ یہ کس فرقے سے ہے۔ بعض لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے نا حلیے سے پہچاننے کا کہ کس سیکس سے اس کا تعلق ہے، تو ایسے ہی شروع ہو گیا، اچھا وہابی، مجھے نہیں کہا ایسے کہ وہابی لوگ جو ہے وہ درود شریف نہیں پڑھتے، تو میں نے اسے کچھ بھی جواب نہیں دیا، میں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، پورا درود شریف میں نے پڑھ دیا۔ تو وہ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ تو بہت سی ہمارے ہاں جو ہے مسکنسیپشنز، سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو، بس آپ عمل کریں، دور ہو جاتی ہیں مسکنسیپشنز۔ اب ہماری ایک سیریز چل رہی ہے اہل تشیع میں امامت کے موضوع پہ، ہر آئے روز اہل تشیع میں سے بہت سے لوگوں کے فون آ رہے ہوتے ہیں۔ آج ایک صاحب جو کہ ایک اسماعیلی جو ایک سیکٹ ہے اہل تشیع میں، ان کا لمبا چوڑا فون آیا 10 منٹ کا۔ بس میں صرف آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، میرا آپ سے کوئی عقیدہ نہیں ملتا، لیکن آپ کو سن کے مزہ آتا ہے جس طرح سے آپ گفتگو کرتے ہیں معتدل انداز میں، لگتا نہیں ہے کہ کسی کو آپ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، بس اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے سارے علماء اس طرح سے کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہمارے درمیان اتنی مشترکات ہیں، ہم ان کے اوپر کام کیوں نہیں کر سکتے؟ بس میں آپ کا عقیدہ نہیں چینج کر سکتا، آپ میرا عقیدہ نہیں چینج کر سکتے، لیکن ہم اچھے سے بات تو کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں کو عام کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی سے جو تعلق تھا اس کی نوعیت کو واضح کیا گیا۔ نیکسٹ آیات کے اندر سمندر کے کنارے یہود کی ایک بستی آباد تھی، اس کا جو ہے وہ ایک عبرتناک واقعہ اس کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ جو بستی آباد تھی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن اللہ کی عبادت کرنی ہے، جیسے ہمارے لیے جمعہ کے دن عبادت کا دن ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ مچھلیاں جا کے پکڑتے تھے، تو اللہ نے منع کر دیا ہفتے والے دن یہ کام نہیں کرنا، باقی 6 دن کر لو۔ اب انہوں نے، ان میں سے کچھ نے، ایک گروہ نے کیا کیا، ہیلا کیا۔ ہیلا بھی اللیگل ٹرک، چلاکی کرنا اللہ کے ساتھ، فراڈ کرنا اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے بھی ان کی کچھ آزمائش کرنی تھی کہ مچھلی جو ہے 6 دنوں میں گہرے پانی میں سمندر میں چلی جاتی تھی، لیکن ہفتے والے دن وہ مچھلی جو ہے وہ ساحل سمندر پہ آ جاتی تھی اور اوپر منہ نکال کے ان کو چڑھاتی تھی، آؤ آ کے پکڑو، اور قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ تو اب یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ ساحل کے قریب قریب چھوٹے چھوٹے پونڈز بنا لیے، تالاب بنا لیے۔ اب ان تالاب کو نالیوں کے ذریعے سے سمندر کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ تو اب ہفتے والے دن جاتے تھے اور وہ ساری مچھلی ہانگ کے ان چھوٹے چھوٹے تالابوں میں لے آتے تھے، اور واپسی کا راستہ مچھلی کا بند کر دیتے تھے، اور اتوار والے دن جا کے مچھلی پکڑ لیتے تھے۔
اب کہتے یہ تھے کہ ہم نے مچھلی اتوار والے دن پکڑی ہے، ہفتے والے دن ہم نے مچھلی نہیں پکڑی۔ اس پہ اللہ کی طرف سے بہت سخت جو ہے وہ وعید نازل ہوئی کہ دیکھو مقصد فوت ہو گیا۔ مقصد کیا تھا کہ ہفتے والے دن عبادت کرتے، تو ہفتے والے دن تو تم مچھلی گھیرنے میں رہے، چلو ٹھیک ہے تم نے چلاکی اللہ کے ساتھ کی ہے، اللہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ جی مچھلی پکڑی تو اتوار والے دن ہے نا، ہفتے کو کون سی پکڑی ہے، وہ تو گھیر گھار کے تالابوں میں لے آئے ہیں۔ تو یہ چلاکی ہمارے ہاں بھی ہیلا جو ہے وہ بہت سارے مفتی حضرات اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے، یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی جو ہے وہ کوئی زکوٰۃ بنتی تھی، 10-12 لاکھ ان کے اکاؤنٹ میں پڑا تھا تو زکوٰۃ بنتی تھی، اب ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی، آگے کام کاج بھی نہیں تھا، کاروبار بھی نہیں چل رہا تھا، تو اب انہیں یہ تھا کہ جی اگر میں نے یہ پیسے زکوٰۃ میں نکالنا شروع کر دیے تو زکوٰۃ تو پیسہ کھا جائے گی، کاروبار بھی نہیں ہے، تو تھوڑا سا دل یہ تھا کہ زکوٰۃ سے مطلب جان بچ ہی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا، میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی، تو انہوں نے کہا ہاں ایک طریقہ کار ہے، زکوٰۃ تو تمہارے اوپر فرض ہے، ظاہری بات ہے 10-12 لاکھ پڑے ہیں تو زکوٰۃ تو ہے نا، آپ ایسا کریں کہ یہ زکوٰۃ نکالیں آپ اور کسی مستحق کو دے دیں، لائک مفتی صاحب کو ہی دے دیں یا کسی اور کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب آپ نے اس مستحق کو دے دی، مثال کے طور پہ 40,000 زکوٰۃ بنی ہے، 50,000 بنی ہے، تو اب وہ جو مستحق ہے وہ اس میں سے 2-4 ہزار رکھ لے، باقی پیسے آپ کو واپس کر دے۔ یعنی آپ نے جب اس کو پیسے دے دیے، اس کو مالک بنا دیا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ ان پیسوں کا مالک ہے، ان پیسوں کا جو وہ مرضی کرے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، ان پیسوں کا مالک بنے جو مرضی کرے، تو وہ واپسی آپ کو وہ پیسے گفٹ کر دے، ہبہ کر دے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بظاہر تو اگر اس کی لیگل سٹیٹس دیکھیں نا تو آپ کہیں کہ جی یار اب اس پہ کہاں انگلی رکھنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، ہر جزی کو آپ لیگلی آپ اس کو، لیکن اوور آل جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ سر پکڑ کے رہ جائیں، ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد تھا کہ امیر سے پیسہ نکلے اور غریب کے پاس جائے، اب غریب کے پاس گیا ہے اور پھر واپس امیر کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس قسم کے 16,000 سے زیادہ ہیلے، باقاعدہ کتاب الہیل ہے، ہیل جس میں صرف 16,000 سے زیادہ ہیلے بتائے گئے، حرام کو حلال کیسے کرنا ہے، فرض سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہیلا یہ ہوتا ہے، ایک خاتون کے پاس 400 تولے زیور ہے، 400 تولے بہت بڑی اماؤنٹ ہے، 10 تولی آپ کہہ لیں کہ جی 2 ملین کراس کر جاتا ہے، تو 400 تولے تو پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، کروڑوں کا ایسٹ ہے۔ اب وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتی، مفتی صاحب کہتے ہیں وہ بالکل آ جاؤ بتا دیتے ہیں تم کو کیسے زکوٰۃ، اچھا کب آپ نے خریدا تھا، فلاں ڈیٹ کو ہم نے خریدا تھا، تو اب آپ ایسا کریں کہ زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے سال کے بعد، تو جس تاریخ کو آپ نے یہ زیور خریدا تھا نا، تو 11 مہینے کے بعد آپ ایسا کریں، آپ اپنے خاوند کو کہیں کہ میں نے تجھے یہ زیور گفٹ کیا۔ اب خاوند آج کی ڈیٹ میں اس کا مالک بنا تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا فرض ہوگی 12 مہینے کے بعد۔ تو اب خاوند کیا کرے، 11 مہینے گزرے تو واپس بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے گفٹ کیا، ٹھیک، اس طرح سے کام چلائیں، نہ سال گزرے گا نہ زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک۔ تو یہ اس قسم کے ہیلے ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا رویہ یہی تھا کہ وہ یہی کام کر رہے تھے تو اللہ ان سے ناراض ہوا، 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ تھے جو اس قسم کے ہیلوں میں ملوث تھے، اس قسم کی ہیلوں کے اندر پڑ گئے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو ان کو منع کر رہے تھے کہ یہ نہ کرو، وہ خود بھی نہیں کر رہے تھے اور ان کو بھی منع کر رہے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ چلاکی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ نہ کرو۔ اور تیسرے وہ تھے کہ جو خاموش ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے یار سائڈ پہ ہو جاؤ، چھوڑو، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، اللہ خود ہی نپٹ لے گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو اب وہ تیسرے گروہ نے کہا جو نیوٹرل تھا اس کو، کہ جو منع کر رہا تھا کہ بھائی ان کو کیوں منع کر رہے ہو، اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے، چھوڑو پرے۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس لیے منع کر رہے ہیں، قیامت والے دن اللہ ہم سے پوچھ نہ لے کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا تھا، یہ ایک برائی میں مبتلا تھے، تو ہم تو اللہ کے ہاں ایک عذر پیش کرنا چاہتے ہیں، ایکسکیوز پیش کرنا چاہتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید ان میں سے کچھ کیا ہو، ڈر جائیں اللہ سے، تقوی اختیار کر لیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بس جب وہ بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کروائی گئی تھی،
انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک برے عذاب کے اندر، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو برا عذاب آ گیا، ان کو بندر بنا دیا گیا جو یہ کام کرتے تھے، اور ان کو اللہ نے بچا لیا جو ان کو منع کرتے تھے۔ تیسرا جو گروہ تھا جو نیوٹرل تھا، اس کے بارے میں قرآن نے خاموشی اختیار کی، اس لیے اس کے بارے میں دو رائے ہوگی، بعض نے کہا کہ وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی، بعض نے کہا کہ نہیں اللہ نے ان کو بھی بچا لیا، لیکن یہاں قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں صرف دو کا ہی ذکر ہے۔ نیکسٹ آیات میں عہد الست کا تذکرہ ہے۔ عہد الست سے کیا مراد ہے؟ بعض روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی جتنی بھی روحیں تھیں سب نکالی، سب جانیں، یعنی ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں موجود ہیں، جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عالم چار ہیں، ایک عالم ارواح ہے، پھر اس کے بعد یہ عالم مادی ہے، میٹیریل ورلڈ ہے، پھر اس کے بعد عالم برزخ ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر کی دنیا ہے، پھر اس کے بعد عالم آخرت ہے، جنت جہنم ہے۔ تو سب سے کمزور لائف وہ عالم ارواح میں ہوتی ہے، پھر یہاں آ کے ہماری لائف تھوڑی سی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پھر عالم برزخ میں اس سے بھی زیادہ کمپلیٹ لائف کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ہماری لائف کب کمپلیٹ ہوگی؟ جب ہم آخرت میں ہوں گے، جنت میں یا جہنم میں۔ تو موت جو ہے یہ زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں فلانے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا۔ عالم برزخ ایک پوری دنیا ہے جہاں روحیں جو ہے وہ آباد ہیں، مقام علیین ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہیں، مقام سجین ہے جہاں بدکار لوگوں کی روحیں ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتی ہیں، ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جو قیامت تک جو بھی پیدا ہونے والا تھا سب کی روحیں، آپ یوں کہیں کہ آدم علیہ السلام سے نکالی، سب کی نکالی، اور ان کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ شہدنا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا، ہم یہ وعدہ اس لیے لے رہے ہیں تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے بھی سب روحوں سے وعدہ لیا ہے، سب روحوں سے پوچھا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا ہے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو اس لیے ہماری روح کے اندر جو ہے یہ چیز موجود ہے، اللہ کی معرفت ہماری روح کے اندر موجود ہے۔ ایک تو نبی آتا ہے نا باہر سے، نبی آ کے بتاتا ہے، کتاب آ کے بتاتی ہے کہ تمہارا پروردگار، تمہارا رب کون ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اس کی کیا صفات ہیں۔ ایک اس رب کا، اس کے رب ہونے کا قول و قرار ہماری روح کر چکی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جس زمانے میں ہم پیدا ہوتے ہیں، جس علاقے میں، جس معاشرے میں ہم پیدا ہوتے ہیں، تو وہ معاشرہ ہمیں بگاڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو ماحول انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر انسان کو نیوٹرل ماحول دیا جائے تو وہ مسلمان ہوگا، وہ اپنے رب کو پہچانتا ہوگا، وہ اپنے رب کا اقرار کرنے والا ہوگا، وہ کبھی ایتھیسٹ نہیں ہوگا، کبھی خدا کا منکر نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے۔ اچھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی ذکر کیا کہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو غافل تھے۔ تو گویا ایک دلیل اللہ نے تمہارے اندر رکھ دی ہے، بس تم نے اس کو اپنے اندر کو کرپٹ نہیں ہونے دینا۔ تو اگر تم اپنے اندر کو کرپٹ نہیں ہونے دو گے تو تمہارا اندر چیخ چیخ کے پکارے گا تمہارا کوئی رب ہے، تمہارا کوئی کریٹر ہے، تمہارا کوئی خالق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا مطالعہ چل رہا تھا، تو اس میں یہود کے ایک عالم کا تذکرہ آیا ہے جو بہت نیک تھا، مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لیکن اس کے اوپر خواہش نفس غالب ہو گئی۔ تو خواہش نفس کے غلبے کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے ڈی ٹریک ہو گئے۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن نے اس بارے میں کوئی ہمیں تفصیل نہیں بتائی کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوا تھا، بس صرف اتنا بتایا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی کچھ آیات دی تھیں، نشانیاں دی تھیں۔ بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ مطلب اس کے پاس کرامات بھی تھیں، راہبانہ زندگی کی وجہ سے اتنی اس نے جد و جہد اور محنت کر لی تھی۔ تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے اس کو اپروچ کیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو۔ شروع میں وہ تیار نہیں ہوا، لیکن انہوں نے پھر اس کی بیوی کے ذریعے سے یہ درخواست کی اور اس کی بیوی کو زیورات وغیرہ کے لالچ دیے۔
پھر وہ تیار ہو گیا، لیکن جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کرتا تھا تو اس کی زبان سے ان کے بارے میں بد دعا نہیں نکلتی تھی بلکہ بنی اسرائیل کے بارے میں نکلتی تھی۔ اس طرح کچھ اور بھی لوگوں نے واقعات بیان کیے، قرآن نے تفصیل نہیں بیان کی، بس صرف اتنا بتایا کہ وہ عالم گمراہ ہو گیا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، آپ ان کو پڑھ کے سنائیں اس شخص کا قصہ جسے ہم نے اپنی آیات میں سے کچھ آیات دی تھی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے نکل بھاگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو آگے چل کے جو ہے وہ قرآن نے اس کا تذکرہ مزید مطلب اس کو بیان کیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے سے بلند کرتے، بلند مقام اور مرتبہ عطا کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر تم اس کے اوپر بوجھ لا دو تو پھر بھی ہانپے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دو تو پھر بھی ہانپے گا۔ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ جی بری مثال قرآن نے بیان کی ہے ان علماء کی کہ جو دین سے نکل جاتے ہیں، یعنی اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہوئے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہوائے نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو ان کی مثال کتے کی سی ہے، جیسے کتے کے اوپر اگر کچھ آپ بوجھ لا دیں گے تو پھر بھی ہانپے گا، اس کا کام ہی ہانپنا ہے، اور اگر نہیں بھی لا دیں گے تو پھر بھی اس نے جو ہے وہ زبان باہر نکالی ہوتی ہے۔ تو گویا اب یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شاید اس نے بد دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر قرآن نے ایک فرد سے اس کو قوم کی بھی مثال بیان کر دی کہ یہ اس قوم کی بھی مثال ہے جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ ان کی بھی مثال اس کتے کی سی بن جاتی ہے کہ وہ قوم جو ہے اس کے اوپر آپ کو بوجھ لا دیں تو پھر بھی ہانپتی ہے، نہ کوئی بوجھ لا دیں تو پھر بھی وہ ہانپتی ہے۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ ان کو قصے پڑھ کے سنائیں شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ انسانوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان جب گرتا ہے اپنے مقام اور مرتبے سے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس پیدا کیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان کے ذریعے سمجھتے نہیں، یعنی بہت سے جن و انس جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جائیں گے، تو ان کے دل ہیں لیکن وہ ان کے ذریعے سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں اور ان کے ذریعے سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن ان کے ذریعے سے سنتے نہیں۔ جس طرح انسان کے ظاہری وجود، اب اس کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، اسی طرح سے انسان کا باطنی وجود ہے، اس کی سول ہے، اس کی اسپرٹ، اس کی روح ہے، تو اس کی روح کی بھی حواس خمسہ ہے، وہ بھی دیکھتی سنتی ہے۔ تو انسان کا اندر جو اس کی روح ہے نا وہ بالکل اندھی بہری ہو جاتی ہے۔ جب وہ اندھی بہری ہو جاتی ہے تو انسان کے سامنے حق بات رکھی جاتی ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ دوسری عام چیز یہ ہے کہ قرآن نے تفقع کی نسبت، غور و فکر کی نسبت، سوچ بچار کی نسبت دل کی طرف کی ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یعنی دماغ سے زیادہ یہ دل کا کام ہے کہ وہ سوچ بچار کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو کہ اپنے کانوں سے سوچنے سمجھنے کا، اپنے کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے، اپنے دل سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، تو ان کی مثال ایسے ہو جاتی ہے اولئک کالانعام، جیسا کہ جانور۔ اب جانور بھی دیکھیں، اس کا دیکھنا کیا دیکھنا ہے، شعور کے ساتھ دیکھنا نہیں ہے نا، وہ محض دیکھ رہا ہے۔ جانور کا سننا کیا ہے، شعور کے ساتھ سننا نہیں ہے، محض سن رہا ہے۔ تو کافروں کی بھی مثال ایسی ہے کہ جانوروں کی طرح ان کی قوت سماعت، قوت بصارت ہو جاتی ہے، بس محض سنتے ہیں۔ ان کی وہ جو استعداد ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھ سکیں، تو وہ انالیسس کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی، کہ حق کو اختیار کریں اور باطل کو رد کریں، خیر اور شر میں تمیز کرنے کی، ڈفرینشیٹ کرنے کی جو ان کی صلاحیت ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے ان کے کفر کے سبب سے، ان کے شرک کے سبب سے۔ تو اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو گویا کہ وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ فرمایا یسألونک عن الساعۃ، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہوگی وہ لنگر انداز، مطلب کب وہ برپا ہوگی قیامت، کب وہ آئے گی۔ قل انما علمھا عند ربی، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ قیامت کا علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اسے اس کے وقت پہ صرف اللہ ہی ظاہر کرے گا۔ تو جب آپ قیامت سے ڈراتے تھے تو مشرکین بار بار پوچھتے تھے کہ اب یہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟
آپ اتنا ہمیں ڈرا رہے ہیں، قیامت آ ہی نہیں رہی۔ تو وہ ایک طرح سے قیامت کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس پہ ان کو کہا گیا کہ دیکھو اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور اپنے وقت کے اوپر قیامت نے آ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے۔ ثقلت فی السماوات والارض، کیا وہ قیامت جو ہے وہ بھاری ہوگی ہے ان کے اوپر زمین اور آسمانوں میں؟ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے وہ قیامت کے بارے میں ایسے پوچھ رہے ہیں گویا کہ آپ تو قیامت کی کھوج میں لگے ہیں۔ آپ کا کام جو ہے وہ قیامت کے دن کی خبر دینا نہیں ہے، آپ کا کام قیامت سے جو ہے وہ ڈرانا ہے، اور وہ کام آپ بہتر انداز میں کر رہے ہیں۔ قل انما علم عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ قیامت کے دن کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نیکسٹ آیات میں مشرکین جن کو پکارتے تھے ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے کہ جن بتوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، جن سے تم دعائیں کر رہے ہو، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ ویسے تو وہ بت ہوتے تھے لیکن اس کے پیچھے کچھ پرسنالٹیز تھیں جن کا کانسیپٹ تھا، جیسے ان میں لات کا بت تھا۔ اب لات کے بت کا معاملہ کیا تھا کہ لات کے بت کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ لات جو ہے یہ ایک حاجیوں کی خدمت کرنے والا شخص تھا، ان کو ستو گھول گھول کے جو ہے وہ پلایا کرتا تھا۔ تو جب اس کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اس کی قبر بنا لی، پھر قبر کے بعد جو ہے وہ اس کی پرستش شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا بت بھی رکھ لیا۔ تو گویا کہ یہ جو بت تھے ان کے ہاں، یہ پیچھے اس کے پیچھے پرسنالٹیز موجود تھیں، نیک لوگ موجود تھے جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان بتوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان بتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، یا یہ بت جو ہے جو بیسیکلی نیک پرسنالٹیز کی بت ہیں جو دنیا میں آئے چلے گئے، تو ان کے ذریعے سے ہم کنیکشن قائم کر سکتے ہیں اللہ میں اور اپنے درمیان میں۔ تو قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا، بے شک جن سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فدعوہم، تم ان سے دعائیں کرو، فلیستجیبوا لکم، تو انہیں چاہیے کہ تم کو جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ذریعے سے وہ چلتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے سے وہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں جن کے ذریعے سے دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن کے ذریعے سے سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو اپنے شریکوں کو، پھر تم میرے خلاف چالیں چلو، بس مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی جتنے بھی تمہارے پارٹنرز ہیں سب کو جمع کر لو، اور میرا اگر کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، لیکن تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، جن سے تم دعائیں کر رہے ہو، نہ وہ چل پھر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، نہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، تو پھر تم کیوں ایسے کر رہے ہو؟ لیکن وہی کانسیپٹ ہم نے کہا اس کے پیچھے تھا کہ وہ بیسیکلی یہی کہتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کے بت ہم نے بنا رکھے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ بت اصل میں مٹی کا بت کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ پرسنالٹی اصل ہے، وہ شخصیت اصل ہے، اللہ کا بندہ۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کیا کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ ان کی قبروں پہ جا کے جو ہے وہ سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان سے جا کے جو ہے وہ براہ راست مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بت تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، اتنی کامن سینس تو ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم نے مٹی سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ بیسیکلی اس کے پیچھے پرسنالٹیز ہیں جن سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ایک بات کی ہے، قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے۔ اب یہ سورہ اعراف مکمل ہو گئی ہے، سورہ انفال کا آغاز شروع ہو گیا، اور سورہ انفال کے اندر جو ہے وہ غزوہ بدر کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ جب اللہ کی یاد کی بات ہوتی ہے، اللہ کی آیات کی بات ہوتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو وہ آیات کیا کرتی ہیں؟ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید پڑھنے سے یا قرآن مجید سننے سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایمان ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، دین کے اوپر قائم رہنے کے لیے، دین کو پریکٹس کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ہم نیکیوں کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، ہم برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں ایمان چاہیے۔ اور ایمان کہاں سے آئے گا؟ ایمان کا سب سے بڑا سورس یا جنریٹر وہ خود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سنو۔ تو قرآن یہ کہہ رہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو اس سے اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ان کا اپنے رب کے اوپر جو بھروسہ ہے، جو توکل ہے، وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں میدان جنگ سے فرار کے حوالے سے جو ہے کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اب چونکہ میدان بدر میں آمنا سامنا ہوا تھا مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، اب مسلمان تعداد میں کم تھے،
کافر جو ہے وہ زیادہ تھے، 1000 کے قریب تھے، مسلمان 313 تھے، تو ایسے میں کہا گیا کہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کے بھاگنا۔ ویسے جنگ کی دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا بھی مت کرو، یعنی جنگ کی تمنا بھی مت کرو، کیونکہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے فلسطین میں دیکھ لیں، پھر دونوں سائڈ پہ تباہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کی دشمن کی سائڈ پہ تباہی ہوگی۔ تو جنگ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اس میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب مطلب جس طرح سے شہید ہو جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا عالم ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جنگ کی تمنا بھی نہ کرو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ تم جنگ کی تمنا کرو، جنگ کی خواہش رکھو۔ ہاں جب جنگ تمہارے اوپر مسلط کر جائے، تھوپ دی جائے، تو پھر اب ڈٹ جاؤ، اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب جس نے پیٹھ پھیری نا تو وہ بزدلی دکھائے گا، اور بزدلی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم کافروں سے تمہاری ملاقات ہو آمنے سامنے، فلا تولوہم الادبار، تو پھر تم پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ ومن یولم یومئذ دبرا، اور جو اس دن پیٹھ پھیر کے بھاگا، الا متحرفا لقتال ومتحیزا الی فئہ، یا تو اگر تو وہ جنگی چال کوئی چل رہا ہے یا پیچھے اس کے کوئی ٹکڑی تھی، کوئی گروپ تھا جس سے وہ علیحدہ ہو گیا تھا، اس سے ملنے کے لیے وہ پسپا ہو رہا ہے، تو ایسی پسپائی میں کوئی حرج نہیں ہے، جنگی چال کے طور پہ، اسٹریٹجی کے طور پہ، یا اپنے کسی بڑے لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر اس نے میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے گا، ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جب جنگ تھوپ دی جائے تو پھر آپ شہادت ہے، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ۔ اب واپسی جو ہے وہ اب یہ نہیں کہ اپنا پورا ملک جو ہے ان کے حوالے کر دو، یہ نہیں، یہ بزدلی نہ دکھاؤ۔ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے وہ منگول آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اسلامی سلطنت کو فتح کرنا شروع کیا تھا، تو اس وقت اب مسلمان جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا تھا۔ تو تاریخی روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک منگول آ کے جو ہے وہ 50 100 لوگوں کو کہتا تھا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، ہے میں اپنی تلوار گھر بھول آیا ہوں، یہاں سے ہلنا نہیں ہے تم نے، اور وہ گھر سے تلوار لے کے آتا تھا اور پھر اس کے بعد ان کی گردن اڑاتا تھا۔ کھوپڑیوں کے مینار انہوں نے بنا دیے۔ تو یہ نہیں، اس طرح سے اگر آپ ڈر جاؤ گے تو دوسرا کیا کرے گا؟ آپ کو بالکل ملیا میٹ کر دے گا، بالکل ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو ڈر سے جو ہے وہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی، ڈر کی نفسیات کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ آیات میں کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بنا لیے گئے تھے۔ یعنی مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب مکہ کے اندر مسلمان تھے تو تھوڑے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ دبا لیا گیا تھا، لیکن جب مدینہ میں تھے تو اب اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ان کو ایک جگہ دے دی، اب ان کے حالات جو ہے وہ مدینہ میں بہتر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اس سے یہی نکالتے تھے جو ہماری پارٹیشن کا جو معاملہ ہے کہ دیکھو جب تک تو یہ متحدہ ہندوستان تھا، پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، تو اب اس وقت انگریز بھی تمہیں دبا رہا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہندو ہے وہ تمہیں دبا رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک علیحدہ مملکت دے دی پاکستان کی صورت میں۔ تو اب اس کا شکر ادا کرو، اور اس کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ کہ اللہ کے نام پہ تم نے یہ سلطنت، یہ ریاست، یہ ملک حاصل کیا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو نافذ کرو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرو۔ تو یاد کرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں تمہیں دبا لیا گیا تھا، تخافون یتحطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے، لوگ تمہیں کھا جائیں گے۔ جو میجورٹیز ہیں، ظاہری بات ہے منارٹیز کو ڈر لگتا ہے ان سے کہ یہ ہمارے حقوق غصب کر لیں گے۔ تو آج بھی مسلمان جہاں بھی منارٹی میں ہے یا کوئی بھی منارٹی ہے تو وہ میجورٹی سے ڈرتی رہتی ہے۔ فآواکم وایدکم بنصرہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہاری مدد فرمائی ہے۔ وہاں مدینہ کی صورت میں ٹھکانہ دیا، اور ہمیں پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک دے دیا جس میں ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، ہر طرح کے وسائل موجود ہیں۔ 70 سال سے کرپشن ہو رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کھڑا رکھا ہوا ہے۔ کس طرح سے کھڑا رکھا ہوا ہے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ملک جو ہے وہ ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا، بہت قربانیاں دی ہمارے آباء و اجداد نے، 6 لاکھ کے قریب کوئی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو دریا تھے ہمارے، یہ جو انڈیا سے آتے ہیں پنجاب کے دریا، تو یہ لاشوں سے بھر گئے تھے، لاشوں سے بھر گئے تھے، اتنی جو ہے وہ شہادتیں ہوئی، اتنی قتل و غارت ہوئی۔ ٹرینیں آتی تھیں تو ان میں سے آدھے مسافر نکلتے تھے، آدھی لاشیں نکلتی تھیں۔
تو یہ ان قربانیوں کے ساتھ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، تو اب اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، نعمت صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، یہ ملک بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ اس ملک کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے، تو اس میں اللہ کا جو دیا ہوا نظام ہے اس کو ہم نافذ کریں، اس کے مطابق ماحول بنائیں، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے تمام ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ کھڑا کریں، قائم کریں۔ نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک چال کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو اب اس میں وہ ایک چال چلتے تھے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، تو ان میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا تھا مشرکین کا سردار، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یا اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں اگر یہ حق سچ ہے، من عندک، اور آپ کے پاس سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر ابھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ابھی ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ اب وہ مجموعہ کہتے ہیں دیکھو عذاب تو نازل کوئی نہیں ہوا، نہ پتھر آئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نہیں ہے۔ تو یہ چال چلتے تھے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، وانت فیہم، جب تک آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے جبکہ ان میں استغفار کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، اور اس وجہ سے بھی کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو مسلمان تھے، مکہ والوں میں بھی کچھ لوگ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، وہ کمزور لوگ تھے، ان کو وہ ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، تو اس لیے اب اگر عذاب آ جاتا مکہ کے لوگوں کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، تو اس میں وہ کمزور لوگ بھی مارے جاتے، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کمزور لوگوں کی وجہ سے کہ جو استغفار کرتے رہتے ہیں، پوری قوم کے اوپر عذاب نہیں دے۔ اس سے استغفار کی فضیلت کا بھی علم ہوتا ہے، استغفار اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم پہ جو ہے وہ عذاب وہ ٹل جاتا ہے۔ چلیے جی، آج اتنا ہی کافی ہے، بس آج مجھے بھی کوئی ایگزرشن تھی، تھکاوٹ زیادہ تھی، تو کل انشاءاللہ۔ اب ویسے بھی تھوڑی مکی صورتیں شروع ہو گئی ہیں، تو مکی صورتوں میں ذرا تفصیل کم ہے، زیادہ تو بس ترجمے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ سے پھر جب مدنی صورتیں آئیں گی تو تھوڑی تفصیل ہم پڑھا دیں گے۔